اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کروڑہ بار فضل اور احسان ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے دربار کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ شرف ہمیں بھی نصیب رہے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی میرا اللہ اس شرف سے سرفراز فرمائے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کو اتبعوا کہ پیروی کرو، لَهُمُ اتبعوا کہ تم سب پیروی کرو، ما انزل اللہ جو کچھ نازل فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، قالوا تو کہتے ہیں بلکہ نتبع ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا جس پر ہم نے پایا ہے، علیہ جس پر، آباءنا اپنے باپ دادے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پہ عمل کریں گے جس پہ ہمارے باپ دادا چلتے آ رہے ہیں، ہم باپ دادے کا راستہ چھوڑ کے کسی طرح کا نیا راستہ جو ہے وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اولو اور اگرچہ کانا تھے، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہیں عقل رکھتے، شیئن حقیقت کی کچھ بھی، کہ وہ جو حقیقی راستہ ہے، وہ جو اللہ والا راستہ ہے، اگر وہ اس راستے کی کچھ ہدایت کچھ عقل ہی نہیں رکھتے تھے، پھر بھی اس کے باوجود وہ اسی راستے پہ چلنے والے ہیں۔ ولا یہتدون اور جو ڈگر انہوں نے اپنا رکھی تھی وہ ڈگر ہدایت والی ڈگر تھی ہی نہیں، تو اگرچہ وہ ہدایت والی ڈگر نہ بھی تھی تو یہ لوگ اسی ڈگر اور اسی طریقے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس کائنات میں عقل والا راستہ، اس رات کائنات میں ہدایت والا راستہ، اس کائنات میں کامیابی والا راستہ، فرمایا وہ وہی ہے ما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے قرآن، اس قرآن والا راستہ ہے۔ جس بندے نے اس قرآن والے راستے کو اپنا لیا وہ کامیاب اور کامران ہو گیا، جس بندے نے قرآن والے راستے کو اپنا لیا وہ سکون پا گیا، جس بندے نے کائنات والے راستے کو اپنا لیا وہی عزتیں پا گیا قرآن والے راستے سے، کیونکہ قرآن کے ساتھ میرے اللہ نے عزتیں اٹیچ کر رکھی ہیں، ملا کے رکھ دی ہوئی ہیں۔ لیکن پیارے بھائیوں، آج ہمارے سامنے بھی زندگی میں بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں، بعض دفعہ ایک بندہ حرام کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، حرام کے سلسلے چلا رہا ہے، حرام کا سودی کاروبار چلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اس کے سامنے رکھی جاتی ہے تو شاید اسے یہی بات دامنگیر ہوتی ہے کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں گا تو بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے، گھر کا نظام کہاں سے چلے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ ڈگر جو ایک سود والی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت والی ہے، اسی ڈگر پہ چلوں گا تو میں سلسلہ چلے گا میرا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، میرا اللہ تو وہ اللہ ہے کہ جس نے ہم سے رزق کا تو سوال ہی نہیں کیا ہے۔ اس نے فرمایا ہم نے تو انسانوں اور جانوروں کو اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جس بندے نے ہماری اطاعت کو لازم پکڑ لیا، ہماری فرما برداری کو لازم پکڑ لیا، فرمایا ہماری عبادت کو لازم پکڑ لیا، فرمایا ہم اسے بھوکا کسی صورت نہیں مرنے دیتے، فرمایا تمہارے رزق کا ذمہ بھی ہمارے ذمہ ہی ہے، اور تمہاری جو اولادیں ہیں، فرمایا جب ہم تمہیں کھلا رہے ہیں تو تمہاری اولادوں کو بھی ہم ہی کھلائیں گے، بس تم نے یہ کرنا ہے کہ اس نظام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے جو قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، زندگی کا چھوٹا موقع ہو یا بڑا موقع ہو،
بس یہ دیکھیں جو کام اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ کریں، اور جو اس کے منافی ہو، پھر اگر زیادہ لوگ بھی دور ہو کے سائڈ ہو کے کھڑے ہو جانے والے ہوں، برادری آپ کو لگے کہ چھوڑ رہی ہے یار یہ کام نہیں کریں گے، اگر وہ کام کرنے سے اللہ کے دربار سے بندہ دور ہوتا ہے تو برادری چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں، پر اللہ کی نسبت اور تعلق نہ چھوڑیں، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور تعلق کو نہ چھوڑیں، اسے ہمیشہ قابو رکھیں، اور جس نے وہ قابو رکھ لی، عقل والا بھی وہی بندہ ہوگا اور ہدایت والا بھی وہی بندہ ہوگا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَمَثَلُ، اور مثال الذین، ان لوگوں کی کفروا، جنہوں نے کفر کر دیا ہے، یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا، یہ جو نہ ماننے والے لوگ ہیں اللہ کے قرآن کو، تو فرمایا ایسے انکار کرنے والے کافر لوگوں کی مثال کا مثال ہے، جیسا کہ مثال ہے الذی، اس بندے کی، ینعقو، جو پکارتا ہے، ندا دیتا ہے، بما لا یسمع، اس کو جو سنتا ہی نہیں۔ ایک بندہ ہے وہ کانوں کی سماعت سے محروم ہے، وہ اسے پیچھے سے آواز دیتا ہے۔ ایک جانور ہے اور وہ جانور جو ہے وہ اس کی بولی کو سمجھتا ہی نہیں، اب جانور جا رہا ہے تو یہ پیچھے سے اسے آواز دے رہا ہے۔ فرمایا کافروں کی مثال بھی ایسے ہے جیسے کوئی آواز دے اس کو جو سنتا ہی نہیں، الا دعاء، سوائے وہ ایک آواز کے، کوئی اس میں فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا وَنِدا، یا اس کے لیے وہ صرف ندا کی ندا رہ جاتی ہے، پکار کی پکار رہ جاتی ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، یہ کافر لوگ، فرمایا یہ بہرے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، اور یہ اندھے بھی ہیں، کیونکہ یہ ہدایت کو دیکھتے نہیں ہیں، یہ ہدایت کو سنتے نہیں ہیں، ہدایت کی بات آپ نے منہ سے بولتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا ایسے اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، فرمایا یہ وہ جو حقیقی عقل سے کام لینے والا تھا، شعور سے کام لینے والا تھا، یہ عقل اور شعور سے وہ کام لیتے ہی نہیں ہیں، گویا یہ عقل اور شعور رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر عقل اور شعور رکھتے ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باوجود یہ کہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے، شعور بھی نہیں رکھتے، وہ کچھ بھی نہیں رکھتے، اس کے باوجود وہ دنیا میں متحد ہیں، وہ دنیا میں متفق ہیں، وہ دنیا میں اکٹھے ہیں، وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں۔ ان کے ممالک چاہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بھی ہو، لیکن اگر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا ہو، مسلمانوں سے جنگ ہو، تو وہ دشمن بھی ایک ہی پلیٹ فارم پہ، ایک ہی محاذ پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کے خلاف لڑتے بھی ہیں اور مسلمانوں کا صفایا کر بھی رہے ہیں۔ لیکن یہ عقل والا ہو کے، شعور والا ہو کے، فہم اور بصیرت والا مسلمان ہو کے آج پتہ نہیں کیوں منتشر ہو گیا ہے، آج پتہ نہیں کیوں جدا جدا ہو گیا ہے، اور یقیناً یہ جو اس کے اندر تفرقہ ہو گیا ہے، یہ اس کے اندر انتشار ہو گیا ہے، اسی سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور مسلمانوں کو مارتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ بالخصوص عالم اسلام کو اکٹھے ہونے کی، متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا کرے، اور دنیا میں وہ مسلمان جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میرا اللہ انہیں متحد اور متفق ہو کر ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد